آپ نے غور نہیں فرمایا؟ اگر ہم توجہ کریں کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے. اللہ کی رحمتیں نعمتیں ہی نعمتیں آدمی متوجہ ہو جاتا ہے. تو ہم نے بہت ساری چیزیں ویسے اپنے اوپر مسلط کر دی ہیں. بچوں بچیوں کے رشتوں کے مسائل اتنے نہیں ہیں جتنے ہم نے بنا کے رکھتے. ہم تو سر پیٹ کے دے جاتے ہیں. ماں باپ دکھیا ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ کیا مار رہا ہے، رشتے نہیں آتے، رشتہ ہو نہیں رہا ہے. حالانکہ رشتہ اوپر سے طے ہے، نیچے سے یہاں رہ کر ہوتا ہی ہماری طرف سے ہے. آگے ہم نے ملبہ پھینکا ہوا ہے جس سے راستہ رکا ہوا ہے. رکاوٹ ہماری طرف سے ہے، ادھر سے نہیں ہے. میں آپ سے ایک مثال عرض کرتا ہوں. ایک واقعہ ہے، اس کو سنیے، پھر بندش کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ رشتوں میں بندش ہے. ان رشتوں کی فکر نہیں کرنا، یہ تو طے ہے. جو کوتاہیاں ہماری طرف سے، رکاوٹیں ہم نے کھڑی کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے خرابی ہو رہی ہے. چنانچہ ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا، تلاش کیا نہیں ملا. 3 4 5 دن پھرتا رہا، بڑا پریشان اونٹ ہے اور اسی سے اس کے نقل و حمل کا سلسلہ ہے. اب پریشان ہو کے تنگ آ کے قسم اٹھائی ہے کہ اب مل جائے تو نہیں رکھوں گا، 1 روپے میں بیچ دوں گا. تنگ آ گیا ہوں، نہیں ملا ہے، اب ملے گا تو نہیں رکھتا ہوں، اللہ کی قسم 1 روپے میں بیچوں گا. اگلے دن مل گیا، اب پچھتانے لگ گیا کہ اللہ یہ کیا کر دیا میں نے، جذبات میں آ کے قسم اٹھائی، قسم کو پورا بھی کرنا ہے. یہ واقعہ ایسا ہے، اس پر رونا ہے، ہنسنا نہیں. کیونکہ جو آدمی مسئلہ بتا رہا ہے وہ جاہل آدمی ہے، جس نے اس کو وہ راستہ دکھایا، غلط راستہ دکھایا. اس نے ایک صاحب نے کہا حالانکہ مسئلہ ہمیں چلتے پھرتے نہیں پوچھنا چاہیے، اہل علم سے پوچھنا چاہیے، مستند حضرات سے پوچھنا چاہیے. چلتے پھرتے کبھی اپنے نبض کسی کو ہم نہیں دکھاتے، چلتے چلتے ہم کسی سے دوا نہیں لیتے. جو گاڑیوں میں دوا بکتی ہو لیتے، جو دائیں بائیں پھیری والا بیچتا ہے لیتے ہیں. جان عزیز ہے نہیں لیتے، ایمان عزیز نہیں ہے تو ہر ایک سے مسئلے پوچھتے ہیں. یہ غلط بات ہے. اور کوئی بیچارے جو اسکالر ہیں، ٹی وی کے پروفیسر ہیں، جو ہمارا ایک معیار بن گیا، جو ٹی وی پر آتا ہے وہ سمجھدار. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے. تو چنانچہ میں آپ سے کرتا ہوں، ایک آدمی نے غلط بتایا، اس نے بھی غلط سنا. اس نے کہا تم پریشان نہیں ہونا ہے، میں تمہیں حل بتاتا ہوں. اونٹ بھی نہیں جائے گا، قسم بھی پوری ہو جائے گی. تم اس کو منڈی میں لے جاؤ، مویشیوں کی منڈی میں لے جاؤ اور وہاں جا کے کھل کر کہو اونٹ 1 روپے کا ہے. البتہ اس کے گلے میں جو رسی ہے دوسرے کنارے پہ بلی باندھو. میں پھر عرض کروں گا، ہنسنا نہیں ہے چونکہ یہ رونے کی بات ہے. اس نے غلط بات بتائی ہے، غلط بات پہ انا للہ کہنا ہے، غلط بات پہ اس نے غلط رہنمائی کی ہے. تو چنانچہ اس نے کہا اس کے دوسرے سرے پہ بلی باندھو اور لے جاؤ اور جا کر کھل کر کہو، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اونٹ 1 روپے کا بیچتا ہوں، اپنی قسم پوری کرتا ہوں. جب لوگ آئیں گے لینے پھر کہنا اونٹ 1 روپے کا ہے، بلی 50,000 کی ہے. بیچنا دونوں اکٹھا ہے، دونوں کو اکٹھا بیچنا ہے. اکیلے میں اونٹ نہیں بیچ، اونٹ تو 1 روپے میں دینے کو تیار ہوں، بلی 50,000 کی ہے، ساتھ یہ بھی لینی پڑے گی. اونٹ 1 روپے کا. ساری منڈی آ گئی، سارے گاہک متوجہ ہو گئے، رشتے آنے لگ گئے. ذرا قریب کر کے اس کو آسان کرتے ہیں، رشتے آنے لگ گئے. اتنا سستا ہے، بہت آسان ہے، نکاح آنے لگ گئے. جب دیکھا قریب آ کے کہ گلے میں رسی باندھی ہوئی ہے، کہ جہیز کا اتنا لمبا چوڑا رسا گلے میں باندھا ہوا ہے. رشتہ تو آسان ہے، فرمائیے رشتہ تو آسان ہے، لیکن جو گلے میں اتنی لمبی چوڑی فہرست باندھی ہوئی ہے کہ اے بھی دیو، اے بھی دیو، اے بھی دیو، تو پھر وہ رشتے مدائیے واپس ہوئے نہیں ہوئے. ایک دم لوگ واپس ہونے لگ گئے. یہ کیا ہوا، یہ کیا ماجرا؟ پتا چلا کہ اونٹ تو سستا ہے، لینا چاہیے، لیکن گلے میں جو بندش ہے، اس بندش کی وجہ سے رشتے واپس ہو رہے نہیں ہو رہے. وہ بندش ہم کھول دیں تو اللہ کی قسم کہتا ہوں 99% مسائل حل ہو جائیں گے. رشتے تو آتے ہیں لیکن وہ اتنی لمبی فہرست دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی ایک بیٹی کو رخصت کیا، قرضوں کے بوجھ سے نہیں نکل سکا ہوں، قرض کا بوجھ میری اوپر، کمر میری ٹوٹی ہوئی ہے، بوڑھا باپ ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا. اور نہ کنے ہو، اب نام نہیں لینا ہے اگلے رشتے کا. اصل کی تیاری نہیں ہے. انا للہ، ابھی ہماری تیاری
کیا تیاری ہوتی ہے؟ تیار ہے سارا کچھ، لیکن پھر وہ آپ نے دیکھا کہ وہ بندش ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ ہے، تو فرمائیے یہ بندش ہم نے خود کی ہوئی ہے نہیں کی؟ مطالبے ادھر ادھر کی باتیں، بہت ساری خرافات ہیں جن کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں ان رشتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔